حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے وہ پیدا ہوئی، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اے مریم، بے شک اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح جو ہے یہ مسح سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو چھوتے تھے، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتے تھے، اس لیے ان کا نام مسیح پڑا۔ یا پھر یہ سیاحت سے بنا ہے، مسیح کا لفظ سیاحت سے بنا ہے، سیاحت کے معنی زمین میں چلنا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مختلف علاقوں میں چلتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام مسیح پڑا۔ تو ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی ذی عزت ہوں گے، باعزت ہوں گے، آنریبل ہوں گے۔ ومن المقربین، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ پن کی عمر میں بھی۔ ادھیڑ پن کی عمر سے مراد یہ ہے کہ بڑے ہو کر کے بھی وہ جو ہے لوگوں سے بات کریں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رسول بنائے گا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رسالت کی بات بتائیں گے۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لے گا اور قیامت کے پہلے جب وہ دنیا میں آئیں گے تب وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں سے گود میں بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ پن کی عمر میں بات کریں گے، ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا۔ کتاب سے مراد یہاں یا تو لکھنا ہے، یا کتاب سے مراد انجیل ہے، یا کتاب سے مراد کوئی مخصوص کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے علاوہ ان کو عطا فرمائی ہو، یا یہ بھی اس کا امکان ہے کہ یہاں کتاب اور حکمت جو کہا گیا تو آگے تورات اور انجیل کے ذریعے ہی اس کی تفسیر کر دی گئی کہ کتاب سے مراد انجیل ہے، تورات اور حکمت سے مراد انجیل ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان کو رسول بنا کر کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں جو پرندے کی شکل کی طرح ہوتا ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ایسے اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ والابرص، اور کوڑی کو جس کو برس کی بیماری ہو اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں لایا گیا؟ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو گیا ہوں، میرے اندر خدائی صفات آ گئی ہیں، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ سارے کام جو میں کرتا ہوں، مریضوں کو ٹھیک کرتا ہوں یا مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہی معجزے کیوں دیے گئے کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اندھے کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا بڑا شہرہ تھا، علم طب کا بڑا دورہ تھا، اس زمانے کی جو میڈیکل سائنس تھی اس کا بڑا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی سے ریلیٹڈ معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو معجزات دیے تو ان کے دور اور حالات کے حساب سے دیے۔ آئیے اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین کمنٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ ان کا وہ کمنٹ آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ کہتے ہیں قال کثیر من العلماء، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے
بعث اللہ کل نبی من الانبیاء بمعجزۃ تناسب اہل زمانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ اس دور کے مناسب اور مطابق ہوتا ہے۔ فکان الغالب علی زمان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام السحر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ عام تھا، وتعظیم السحرہ، اور جادوگروں کی بڑی تعظیم ہوتی تھی۔ فبعثہ اللہ بمعجزۃ بہرت الابصار وحیرت کل سحار، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دے کر کے بھیجا جس سے آنکھیں چودیا گئیں اور تمام جادوگر حیران رہ گئے۔ فلما استيقنوا انها من عند العظیم الجبار انقادوا للاسلام وصاروا من الابرار، تو جب جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ ساری چیز جو حضرت موسیٰ لے کر کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وَأَمَّا عِيسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام فَبُعِثَ فِي زَمَنِ الْأَطِبَّاءِ وَأَصْحَابِ عِلْمِ الطَّبِيَّةِ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے دور میں بھیجے گئے جو طبیبوں کا دور تھا، ڈاکٹروں کا دور تھا، اور سائیکولوجی، علم طبیعت جو ہوتی ہے اس کے ماہرین کا دور تھا۔ فَجَاءَهُم مِّنَ الْآيَاتِ بِمَا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إِلَيْهِ، تو حضرت عیسیٰ وہ نشانیاں لے کر کے آئے کہ جن کا کسی اور کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ إِلَّا أَن يَكُونَ مُؤَيِّدًا مِّنَ الَّذِي شَرَعَ الشَّرِيعَةَ، إِلَّا یہ کہ ایک انسان ایسا معجزہ تبھی دکھا سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید کی گئی ہو۔ فَمِنْ أَيْنَ لِلطَّبِيبِ قُدْرَةٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْجَمَادِ أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الْأَكْمَحِ وَالْأَبْرَصِ وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فِي قَبْرِهِ، تو بھلا کسی ڈاکٹر اور طبیب کی کے اندر یہ قدرت کہاں سے آ سکتی ہے کہ وہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دے، کوڑی کو ٹھیک کر دے اور مردے کو زندہ کر دے۔ تو اس طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بَعَثَهُ اللَّهُ فِي زَمَنِ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاءِ وَنَحَارِيرِ الشُّعَرَاءِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ لوگوں کے دور میں بھیجا، ایسے دور میں بھیجا جب فصاحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا اور بہترین قسم کے شاعر عرب میں اس وقت تھے۔ فَأَتَاهُمْ بِكِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب لے کر کے آئے کہ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَبَدًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر کے اس جیسی کوئی کتاب یا اس کے جیسی 10 صورتیں بھی لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ کلام الربی لا یشبہہ کلام الخلق ابدا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کا جو کلام ہوتا ہے مخلوق کا کلام اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے اس دور کے حساب سے دیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو خبر دے دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، کیا اسٹور کرتے ہو، کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، میں ساری چیزیں تم کو بتا دوں گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی۔ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات کی شریعت کی کچھ چیزوں کو منسوخ کر دیا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں، بنی اسرائیل کے یہاں بہت ساری چیزوں میں اختلاف تھا اور کچھ چیزیں جو شریعت موسیٰ میں تورات میں حلال تھی ان کو غلطی سے اور اختلاف کی وجہ سے انہوں نے حرام کر دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے ان حرام چیزوں کو حلال بتایا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 میں بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو وہ میں تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف سے کفر کا احساس ہوا، ان کو لگا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا۔
قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس اللہ کی راہ میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حواریون حواری کی جمع ہے، اور حواری کہتے ہیں خاص ساتھ دینے والے اور سپورٹ کرنے والے کو۔ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ان حواریوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہ رہنے والوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ تو ہمیں لکھ دے، شامل کر دے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ملک شام کا علاقہ تھا وہ رومیوں کے انڈر میں تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف اس بادشاہ کے کان بھرے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہیں، اور یہ سماج میں غلط دین پھیلا رہے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، اس طریقے کی غلط سلط باتیں بادشاہ کے کان میں بھری۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو۔ جب بادشاہ کے لوگ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت ان کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے ایک ہم شکل کو ان لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کیا، اور قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا مکر کا۔ مکر عربی میں کہتے ہیں کسی سیکرٹ اور خفیہ تدبیر کو۔ اب یہ تدبیر اگر اچھی ہو تو وہ اچھی ہے، اگر برے مقصد سے خفیہ تدبیر کی جائے تو وہ بری تدبیر ہے۔ اردو میں مکر کا لفظ عام طور سے غلط مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں مکر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ مکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے بھی مکر و فریب سے کام لیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، متوفی، میں تم کو پورا لینے والا ہوں۔ متوفی کا جو لفظ ہے یہ توفی، اس کا مصدر ہے توفی، جو واو فا یا، اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا، یہ وفیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو موت کو اسی لیے وفات کہا جاتا ہے کیونکہ موت میں انسان کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چھین لیے جاتے ہیں، اور اسی لیے نیند کو بھی قرآن میں وفات سے تعبیر کیا کیونکہ نیند میں بھی انسان کے اختیارات کو لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں توفی کا جو لفظ ہے متوفیقہ کے اندر، یہ اپنے اصل معنی میں ہے کہ اے عیسیٰ اللہ آپ کو پورا لینے والا ہے، یعنی جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھانے والا ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان کی تہمتوں سے اور ان کے غلط الزامات سے میں آپ کو محفوظ کرنے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی اتباع کرنے والوں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے مراد عیسائی بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں عیسائی یہودیوں پر غالب رہیں گے، یہ الگ بات ہے کہ ان اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے آخرت میں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں وہ یہودیوں کے اوپر اور باقی کافروں کے اوپر غالب رہیں گے۔ اور دوسرا معنی یہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ آپ کی اتباع صحیح معنوں میں کرنے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، اہل اسلام کو جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کو میں کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ظاہری اعتبار سے اگرچہ مسلمان مغلوب ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ وہ اہل کفر کے اوپر غالب ہیں اور آخرت میں تو غالب رہیں گے ہی۔ تو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن تک آپ کی پیروی کرنے والوں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر میری ہی طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
تو جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہیں میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ اے نبی ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں آیات کی، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ آیتیں اور حکمت والا ذکر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے پاس عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے صرف کلمہ کن کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق بات ہے، سچی بات ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی جو آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے علم کے آ جانے کے بعد، فقل، تو آپ کہیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو بلا لو، ثم نبتہل، پھر ہم عاجزی کے ساتھ دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم مل کر کے جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریق جب دلائل سے بات نہ مانے، بحث و مباحثہ کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں اور ضد پر اڑ جائیں، تو پھر وہ آپس میں مل کر کے دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ تو اس طریقے کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ سن 9 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلو والے وہ عقائد رکھتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ان کو جواب دیا، لیکن وہ قائل نہیں ہو رہے تھے بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کا راستہ اپنا رہے تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ اے عیسائیو آؤ ہم مباہلہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مباہلہ کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی بلایا اور اپنے ساتھ لیا، اور عیسائیوں کو دعوت دی کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور ہم مباہلہ کر لیں اور جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کر دیں۔ مگر عیسائیوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا اور انہوں نے وہ مباہلہ کا یہ چیلنج قبول نہیں کیا، تیار نہیں ہوئے مباہلہ کے لیے، اور کہا کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں جزیہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا اور اس کو وصولنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جو آپ سے جھگڑا کرے دلائل کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، تو آپ کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں تو اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں تو اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے جانوں کو بلا لیں تو اپنی جانوں کو بلا لو، اور پھر ہم عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کی لعنت کریں ہم جھوٹوں کے اوپر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ اللہ کی طرف سے سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ لوگ اعراض کرے منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگوں نے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 63 تک تقریباً 19 آیات آج ہم نے ان کی تفسیر کو دیکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ان آیات میں کون کون سے خاص نقاط اور پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہم نے دیکھی کہ حضرت مریم کی عظمت معلوم ہوئی، ان کا کمال معلوم ہوا کہ ان سے جو ہے حضرت جبرائیل نے کلام کیا اور ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے۔ دوسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وجیح بنایا، باعزت بنایا، عزت والا بنایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی معلوم ہوئی کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کی گود میں کلام کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے مختلف معجزات کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماروں کا علاج، اور اسی طریقے سے مٹی کے پرندے کے اندر اللہ کے حکم سے وہ جب پھونک مارتے تھے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، تو وغیرہ وغیرہ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اب وہ قیامت کے پہلے آخری زمانے میں دنیا میں آئیں گے، اور پھر اپنی طبعی موت کے ذریعے موت سے ہمکنار ہوں گے اور اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو موت جمع نہیں کی ہے، ان کو ابھی موت آئی نہیں ہے، جب وہ دنیا میں نازل ہوں گے تو جو ایک موت سب کو آتی ہے وہ موت ان کو آئے گی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک اہل ایمان کو عزت اور سربلندی دے گا، اور یہودی ذلیل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو اپنے یعنی گمان کے مطابق انہوں نے سولی چڑھا دیا، لیکن بہرحال ان کو سولی تو وہ نہیں چڑھا سکے، لیکن انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دھڑی کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان سے محفوظ رکھا۔ تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی، جو قیامت تک ان کے اوپر مسلط رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب آپس میں مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو دلائل کے ساتھ، بحث کے ساتھ، تو مباہلہ کرنا بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، اور اس کی مختلف شرائط ہیں، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مل کر کے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک چیز یہ ہم نے پڑھی کہ ہر دور میں جو معجزات نبیوں کو دیے گئے وہ اس دور کے حالات کے مطابق دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو علم طب کا دور تھا تو اس سے ریلیٹڈ معجزہ دیا گیا، حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور زورہ تھا، اس سے ریلیٹڈ ان کو معجزہ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ کلام اور فصاحت اور بلاغت کا زور زورہ تھا تو ان کو ایسا کلام دیا گیا کہ اس کلام کا، بشر کا کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو زندگی کا جو منہج ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور وہ بالکل صاف صاف انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر چلتے ہیں، وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ کے اوپر وہ ایمان لائے تو انہوں نے صاف صاف کہا وشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اپنے صحیح عقیدے اور منہج کا اعلان کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلو والا عقیدہ رکھتے ہیں کرسچنز، نصارہ، ان کے اوپر یہ آیت جو ہے حجت ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم پیدا ہو سکتے ہیں تو بغیر باپ کے عیسیٰ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین کے خلاف اور ہمارے خلاف اگر ہر طرف سازشیں ہو رہی ہوں تو ہمیں اپنے حوصلوں کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین پلان کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت واللہ خیر الماکرین ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہوں اللہ سب سازشوں کو ناکام کر دے گا اگر ہم اللہ کے دین پر جمے رہے، قائم رہے، اور اللہ کے دین کا کام ہم کرتے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالو آ جاؤ، الی کلمتن ایک کلمہ کی طرف، ایک بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کامن ہے، مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لے، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر اس کے بعد یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو اے مسلمانوں تم لوگ کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا تم لوگ کہو کہ گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اہل کتاب سے یہ بات کہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق مختلف اس دور کے جو بادشاہ تھے، جو ملوک تھے، ان کو جو خطوط لکھے آپ نے، تو ان خطوط میں آپ نے اسی آیت کے ذریعے ان کو دعوت دی۔ چنانچہ آپ نے روم کے جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھا، اس میں آپ نے اسی آیت کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اے شاہ روم، اے ہرقل، تم اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، تم اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا ثواب دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے اور اسلام قبول نہیں کرو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَرِيسِيِّينَ، تو تمہاری رعایا اور تمہاری عوام کا بھی گناہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی 7 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک کامن مشترک جو چیز ہے جس کے بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو قرار دیا، یعنی 3 پوائنٹس ہیں جو کلمہ سوا ہیں، جو دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ آؤ اس پر ہم ایک ہو جائیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کی کوئی بھی شکل جو ہے اس کو باقی نہ رکھا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت سازی، شریعت بنانے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ شریعت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اور شریعت بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ اختیار اگر ہم کسی اور کو دے رہے ہیں تو گویا کہ اس کو رب مان رہے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ آج امت مسلمہ کو بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہے، یونائٹڈ ہونا ہے، تو یہی 3 نکات ہیں، یہی 3 پوائنٹس ہیں جن پر یہ امت ایک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں جبکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر ان کے بعد، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین پر تھے۔ تو یہاں کہا گیا کہ تم یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہودی جس کتاب کو مانتے ہیں تورات، اور عیسائی جس کتاب کو مانتے ہیں انجیل، وہ حضرت ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد نازل کی گئی۔ تو پھر تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ابراہیم دین یہود پر تھے یا ابراہیم دین نصارہ پر تھے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تمہیں جس چیز کا علم ہے اس کے بارے میں بھی تم جھگڑا کر چکے ہو، تو پھر تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی تمہارے علم کا حال یہ ہے، تمہاری دیانت کا حال یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے، یعنی کہ تمہاری اپنی دین اور اپنا دین اور اپنی کتاب، اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو جبکہ اس کا تمہیں علم ہے۔ تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ انسان اگر کسی سے بحث کرے، کسی سے گفتگو کرے، تو اس چیز کے بارے میں کرے جس کی اس کو نالج ہو، علم ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تم پہلے جھگڑا کر چکے ہو۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ وہ یک طرفہ خالص مسلمان تھے۔ ساری کائنات سے انہوں نے اپنا رخ پھیر کر کے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، موحد تھے، پکے موحد تھے، مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، جو ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان ہیں۔ یعنی اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم تمہارے دین پر تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دین محمدی جو ہے وہ دین ابراہیم کے کافی قریب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 2995 نمبر کی صحیح روایت ہے، ان لکل نبی
वलातम मिनन नबिय्यीन, हर नबी का नबियों में कोई दोस्त होता है। व इन्न वलिय्यी मिनहुम अबी व खलीली व खलील रब्बी अज़्ज़ व जल। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नबियों में मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो वली हैं, वो मेरे वालिद और मेरे रब के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत को पढ़ा, इन्ना औलन नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, कि इब्राहीम से सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो इब्राहीम के पैरोकार हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग हैं। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों का मददगार है। उसके बाद फरमाया कि वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अहले किताब की एक जमात ये चाहती है, उनका एक गिरोह ये चाहता है कि वो तुमको भटका दे, गुमराह कर दे, हालांकि वो नहीं गुमराह कर रहे हैं मगर अपने आप को। दूसरों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो सच्चे मोमिन है उनको भटका नहीं पाएंगे, बल्कि खुद अपनी गुमराही का और अपने भटकने का सामान कर रहे हैं। वमा यशउरून, और उन्हें इस बात का शऊर नहीं है, उन्हें एहसास नहीं है। या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, ऐ अहले किताब तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम खुद गवाह हो। यानी अल्लाह की बहुत सारी निशानियों को तुम देखते हो, उसके बावजूद तुम उनका इनकार करते हो। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, ऐ अहले किताब तुम क्यों हक को बातिल के साथ मिला देते हो, हक को बातिल के साथ खलत मलत कर देते हो और जानबूझ करके हक को क्यों छिपाते हो। यहाँ अहले किताब के दो बड़े बड़े जुर्म बताए गए। पहला जुर्म यह था कि वो हक और बातिल को खलत मलत कर देते थे ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं क्या सही है क्या गलत है, और दूसरा काम ये करते थे कि हक को छुपाते थे। उनकी किताबों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशिन गोइयां थी, आपके बारे में जो बातें बताई गई थी, वो अपनी आवाम को नहीं बताते थे, उनके उलमा छिपाते थे। तो ये दो जुर्म था उनका कि एक तो हक और बातिल को मिलाने का काम करते थे और दूसरे हक को छुपाने का काम करते थे। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक़्फ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि ईमान लाओ उस दीन पर जो नाजिल किया गया ईमान वालों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो दीन उतरा है, जो शरीयत उतरी है, उसके ऊपर ईमान ले आओ। वजहन नहार, दिन चढ़े, जब दिन की शुरुआत हो रही हो, दिन के पहले हिस्से में उस पर ईमान ले आओ। वक़्फ़ुरू आखिरहू, और आखिर दिन के आखिरी हिस्से में शाम के वक्त उसका इनकार कर दो। क्या है इसका मकसद? सुबह को ईमान लाके शाम को काफिर हो जाओ, इसका मकसद क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि जो पहले से जो लोग ईमान लाए हैं उनके अंदर भी शक शुबा पैदा हो जाए और वो भी उस दीन से छोड़ के पलट जाए, मुर्तद हो जाए। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिय दीनकुम, और तुम यकीन न करो मगर उसी का जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए कि हिदायत तो अल्लाह की, असल हिदायत तो अल्लाह की है, हिदायत तो अल्लाह देता है। अय्यूता अहदुम मिस्लमा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, एक तो आपस में ये कहते हैं कि उसी का भरोसा करो जो तुम्हारे दीन का पैरोकार हो, और साथ में ये भी कहते हैं कि इस बात का भी तुम यकीन न करो कि किसी और को वो चीज दे दी जाए जो तुमको दी गई। यानी उनके उलमा अपनी अवाम के एक गिरोह को तैयार करते थे, अहले किताब के उलमा, कि तुम मुसलमानों के का साथ दो, सुबह को ईमान ले आओ, शाम को काफिर हो जाओ, लेकिन साथ में ये ताकीद भी करते थे कि कहीं तुम हकीकत में मुसलमान मत बन जाना और हकीकत में उनके दीन को मत मानने लगना, इसलिए कि किसी और को वो शरीयत और दीन नहीं मिल सकता है जो तुम्हें मिला है। अय्यूता अहदुम मिस्लमा ऊतीतुम, कि इस बात का कभी यकीन मत करना कि जो चीज तुम्हें दी गई वो किसी और को दी जा सकती है। औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, या इस बात का भी यकीन मत करना कि ये मुसलमान कल अल्लाह के पास, तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करेंगे। यानी कहीं तुम्हारे जहन में ये शक न पैदा होने लगे कि मुसलमानों के पास भी जो दीन है वो सच्चा दीन है और कल अल्लाह की बारगाह में तुमसे हुज्जत कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं, तुम इसका यकीन मत करना। ये उनके उलमा उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनके दिमाग में ये बात बिठाते थे। इस आयत की एक तफसीर तो ये है, और दूसरी तफसीर ये है कि कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि से पूरा जो आगे की आयत है वो अल्लाह ताला का कौल है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी आप कह दीजिए इन्नल हुदा हुदल्लाह, कि हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। अय्यूता अहदुम मिस्लमा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, और ए मुसलमानों, ये यहूदी जो तुम्हारे खिलाफ ये साजिश करते हैं कि दिन को ईमान ले आओ और शाम को इनकार कर दो, ये साजिश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जलन इस बात की है, उन्हें हसद इस बात का है, अय्यूता अहदुम मिस्लमा ऊतीतुम, कि किसी और को वो चीज कैसे दे दी गई जो उनको दी गई।
یعنی یہودیوں کو اس بات کی جلن ہے کہ بنی اسرائیل سے ہر نبی آتے تھے، یہ آخری نبی بنو اسماعیل سے کیسے آگے اور ان کو کیسے نبوت اور رسالت مل سکتی ہے، یہ حسد ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ان کے خلاف حجت نہ قائم کریں اور ان کا دین سچا ہے اور کل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے خلاف دلیل نہ بن جائیں۔ تو اس آیت کی یہ دونوں تفسیر کی گئی ہے، یعنی قل ان الہدی ہدی اللہ سے لے کر کے آگے کی آیت یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، اتنا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اور باقی جو آگے کا جملہ ہے وہ یعنی یہودیوں کے علماء کی ایک دوسرے کو جو تاکید کرتے تھے وہ تاکید ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، خوبی اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے جو درجہ اور فضیلت چاہتا ہے دیتا ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا ہے، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ذریعے خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے خاص طور سے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت کے طور پر ایک خزانہ بھی دے دیں، قنطار سونے اور چاندی کا ڈھیر بھی دے دیں، یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، یعنی ایماندار ہیں، امانت دار ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت کے طور پہ ایک دینار بھی دے دیں تو وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے الا یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں۔ اتنے بڑے بے ایمان ہیں کہ ایک دینار کی امانت بھی رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کے سلسلے میں، ان جاہلوں کے حق کے سلسلے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتے تھے، اور یہ زعم تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ آئیڈیولوجی تھی کہ ان کا مال اگر ہم ہڑپ بھی کر لیں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں یہ لوگ جھوٹی باتیں کہتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ عہد کو پورا کرے سے عام عہد بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خاص اس بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ میں جو یہ آیت ہے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں تمہیں اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور تم سے وعدہ لیا گیا تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، تو اس وعدے کو جو پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک اور صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے قیامت کے دن بات نہ کرے، کسی کو پاک صاف نہ کرے، کسی کی اوپر نظر رحمت نہ کرے، تو اس سے بڑا ملعون اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی قسم کے لوگوں کا تذکرہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کیا گیا۔ صحیح مسلم کی 106 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، تو میں نے کہا خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بڑے بد نصیب ہیں ایسے لوگ اور بڑے گھاٹے میں ہیں ایسے لوگ، کون ہیں وہ لوگ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، سب سے پہلا آدمی اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنے پیٹ اور پائجامے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، والمنان، اور کسی کے اوپر احسان کر کے اس احسان کو جتانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم کہا کر کے اپنے سامان کی قیمت کو بڑھانے والا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس وعید کے
حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کی 106 نمبر کی روایت ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 64 سے لے کر کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک تقریباً 14 آیات کی ہم لوگوں نے تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں کیا درس ہمیں ملا اور کون کون سی خاص باتیں ہم نے سیکھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے ایک پوائنٹ ہمیں دیا، ایک نقطہ ہمیں دیا جس پر پوری انسانیت کو سدھارا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور جب تک اس پر لوگ جمع نہیں ہوں گے تب تک انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بغیر علم اور دلیل کے جو لوگ بحث و مناظرہ کرتے ہیں وہ نہایت ہی بیوقوف اور احمق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو۔ تو اس سے ایک مذمت ہوئی ان لوگوں کی، کنڈیم کیا گیا جو بغیر دلیل اور بغیر علم کے مناظرہ بازی کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کی جو اکثریت ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے ورگلانا چاہتی ہے، ان کے دین سے ہٹانا چاہتی ہے۔ یعنی آپ ان کے دین میں داخل ہوں یا نہ ہو یہ مقصود نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں، آپ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، یہ یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے ان کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کا آج بھی یہی مقصد ہے اور ان کا منشا ہے۔ اور ایک روافظ کا، شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں امام جو ہے وہ بھی حجت ہوتا ہے، اور امام کا قول بھی وہ اپنے ذمہ واجب کرتے ہیں، اور امام کو جو ہے وہ وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، شریعت سازی کا اختیار دیتے ہیں، ان کا رد ہوتا ہے اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ تو امام، اپنے امام کو معصوم سمجھنا اور شریعت سازی کا اختیار دینا، یہ گویا کہ ان کو رب بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا، بلکہ دین حنیف پر تھے، مسلمان تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے علم تاریخ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم صحیح تاریخ بتا رہا ہے۔ یہودی دعویٰ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ، عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں کچھ، لیکن قرآن صحیح تاریخ بتا رہا ہے۔ تو حقائق کو جاننے کے لیے، ریئلٹی کو جاننے کے لیے علم تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور صحیح تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سائے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں ایک جھوٹی غیرت تھی کہ ہمیں جو چیز ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ اے یہودیوں تم مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ کسی اور کو وہ چیز کیسے دے دی گئی جو تم کو دی گئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ، نبوت اللہ کا فضل ہے، رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے۔ تو اس سے جھوٹی غیرت جو ہوتی ہے نا، انسان کو تعصب کی طرف لے کے جاتی، جھوٹی غیرت کا رد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے بھی یعنی اختلاف کے آداب سکھائے قرآن نے، کہ یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، یہودیوں کی شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں، مگر یہودیوں میں جو ایماندار لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اختلاف کا ایک اصول بتایا کہ ہمارے مخالف سے ہمارا جتنا بھی اختلاف ہو، ہم اختلاف میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ایماندار بھی ہیں کہ خزانہ دے دو امانت کے طور پہ لوٹا دیں گے۔ تو ان کے بے ایمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمانداروں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ قرآن نے ایک اصول بتایا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے کے مال کو جو آدمی ناحق کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، دوسروں کے مال کو لوٹتا ہے نا، اس کا ایک سبب جو ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ یہودی دوسروں کا مال ہڑپ جاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ دوسروں کا، یہودیوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کا مال اگر ہم لے لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے تکبر اور یہ ہے دوسروں کی تحقیر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ناحق مال، حرام مال کھانے کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، تکبر سے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قسم کا بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے۔ قسم کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے دنیا کے سستے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو چھوٹی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ کمانے کے لیے آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
تو یہ قسم جو ہے یہ بڑی اونچی چیز ہوتی ہے، قسم کو اس دنیاوی فائدے کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تھی قرآن کریم کی تیسری آیت کی تیسرے پارے کی تفسیر کا یہ سلسلہ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسرے پارے کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق